امام اہل سنت کی سواری کے لیے پالکی دروازے پر لگا دی گئی تھی۔ سینکڑوں مشتاقان دید انتظار میں کھڑے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر کپڑے زیبتن فرمایا، امامہ باندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ چہرہ انور سے فضل و تقویٰ کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ شب بیدار آنکھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا۔ طلعت جمال کی دلکشی سے مجمع پر ایک رقت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا۔ گویا پروانوں کے ہجوم میں ایک شمع فروزہ مسکرا رہی تھی اور اندلیبان شوق کے انجمن میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اس سواری تک پہنچنے کا موقع ملا۔ پابوسی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد پالکی اٹھانے والوں نے پالکی اٹھائی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں نیاز مندوں کی بھیڑ بھاڑ ہمراہ چل رہی تھی۔ پالکی اٹھانے والوں نے پالکی اٹھا کر ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ امام اہل سنت نے آواز دی، پالکی کو روک دیا جائے۔ حکم کے مطابق پالکی کو روک دیا گیا۔ ہمراہ چلنے والا مجموعہ بھی وہیں پر رک گیا۔ اضطراب کی حالت میں باہر تشریف لائے اور پالکی اٹھانے والوں کو اپنے قریب بلایا اور پھر دریافت فرمایا، کیا آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں گئے؟ اپنے جد اعلیٰ کا واسطہ سچ بتائیں۔ میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ اس سوال پر ایک شخص کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا اور پیشانی پر غیرت و پشیمانی کی لکیریں ابھر آئی۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد نظریں جھکائے دبی زبان سے کہا کہ مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات پوچھی نہیں جاتی۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ میں اسی چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جانے معطر ہے۔ رگوں کا خون نہیں بدل سکتا، اس لیے آل رسول ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنی خواہ برباد زندگی کو دیکھ کر کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چند مہینوں سے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا تھا کہ جسے میں اپنا ذریعہ معاش بناؤں۔ پالکی اٹھانے والوں سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ ہر روز صبح سویرے ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے حصے کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتدر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ برستے ہوئے آنسوں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہا تھا کہ معزز شہزادے، میری گستاخی معاف کر دو، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے۔ ہائے غضب ہو گیا، جن کے کشف پاک کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کندھے پر میں نے سواری کی ہے۔ اگر کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ قیامت کے دن کہ اے احمد رضا، کیا میرے فرزندوں کا دوش نازنین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائیں، تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموس عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس ہولناک تصور سے کلیجہ شق ہوا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دل لگیر روٹے ہوئے محبوب کو مناتا ہے، بالکل اسی انداز میں وقت کے ایک عظیم المرتبت امام اس کی مدنت و سماجت کرتا رہا اور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی نازبرداریوں کا یہ رقت انگیز تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کرا لینے کے بعد بھی امام اہل سنت نے پھر اپنی ایک آخری التجائے شوق پیش کی، چونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ جاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے، اس لیے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ادا ہوگا کہ اب تم پالکی میں بیٹھو اور میں اسے اپنے کندھے پر اٹھاؤں۔ اس التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل ہل گئے۔ ہزار انکار کے باوجود آخر سید زادہ کو عشق جنون خیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔ وہ منظر کتنا رقت انگیز اور دل گداز تھا جب اہل سنت کا جلیل القدر امام پالکی اٹھانے والوں کی قطار سے لگ کر اپنے علم و فضل و جبہ و دستار اور اپنی عالمگیری شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا تھا۔ شوقت عشق کا یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر پتھروں کے دل پگھل گئے، قدورتوں کا غبار چھٹ گیا اور غفلتوں کی آنکھ کھل گئی۔ دشمنوں کو بھی مان لینا پڑا کہ آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت و اخلاص کا یہ عالم ہے، تو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وارثگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔
یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نبی کی آل کی عظمت بتایا ہے جہاں بھر میں، سوائے اعلیٰ حضرت کے بتانا کس کو آتا ہے۔